بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ ہم سب کو محبت اور عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمارے بگڑے نصیب سنوارتے، آمین۔ ہمارے چینل پر دوبارہ آنے کے لیے خوش آمدید۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے اللہ اور اس کے پیارے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بہت پسند ہے، اور اللہ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے جو درود پاک پڑھتا ہے۔ اور اگر درود شریف درود ابراہیمی ہو تو کیا کہنے، کیا بات ہے، کیونکہ یہ درود پاک کا سردار درود شریف ہے۔ اور درود شریف کے بے شمار صیغے ہیں، اب ہر صیغے کی اپنی فضیلت، برکت اور نور عنایات ہیں، لیکن درود ابراہیمی فضیلت ہی کچھ اور ہے، کیونکہ یہ وہ درود شریف ہے جو حضور اکرم کی زبان مبارک سے نکلا۔ آپ نے اس درود شریف پڑھنے کی تعلیم دی، اور جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہو، اس کی بات اور فضیلت ہی کچھ اور ہے، اور اس کا معیار بہت اعلیٰ اور بلند ہے۔ آپ جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی امت کو سلام فرمایا، اور اس کے بعد حضور اکرم نے درود ابراہیم کے ذریعے ان پر بھی سلامتی بھیجی۔ تو درود ابراہیمی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود بھیجا گیا اور اسے نماز کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم اور ان کی آل نے جو دین کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم نے اس طریقے سے ان کی خدمت کا اس طرح صلہ دیا کہ ہماری نماز جب تک مکمل نہیں ہوتی تب تک ہم درود ابراہیمی نہ پڑھیں، اور یہ بہت بابرکت اور فضیلت والا درود ہے۔ اس کے پڑھنے سے بے شمار اجر و ثواب کے خزانے نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے جادو، جنات، نظر بد کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، بے روزگاری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج ہر شخص رزق کی تنگی اور پریشانی کی شکایت کرتا ہے، اگر ہم درود ابراہیمی پڑھنے کا معمول بنا لیں، ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے کیسے ہماری مدد فرماتا ہے، اپنے خزانوں کا رخ ہماری طرف موڑ دیتا ہے، رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، برے اثرات، نظر بد ختم ہو جاتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو دلی سکون ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، رزق کی تنگی ہے، شادی ہے، نظر بد ہے، جادو ہے، جنات کا معاملہ ہے، اولاد کی کامیابی چاہتا ہے، اولاد کی فکر ہے، تو درود ابراہیم کو کثرت سے ورد کریں، تمام برے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، مسئلے مسائل فوراً حل ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں، اجر و ثواب بھی ملے گا، تمام بندشیں، رکاوٹیں سب کا خاتمہ ہوگا۔ اولاد نہیں ہو رہی تو 313 دفعہ نماز عشاء کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں، اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے گا، اولاد نریدہ بھی عطا فرمائیں گے۔ شادی نہیں ہو رہی، فوراً درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں، راستے کھل جاتے ہیں، رکاوٹیں دور ہوتی ہیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، اٹکے ہوئے کام بننے لگتے ہیں، درود ابراہیمی سے من پسند شادی کے اسباب بنتے ہیں۔ درود ابراہیمی بہت اعلیٰ درود شریف ہے، اس میں اعظم کا درجہ رکھتا ہے، اسے کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، کامیابی ملے گی، دین میں بھی دنیا میں بھی، اور اللہ اور اس کا رسول بھی ہم سے راضی ہوں گے۔ جب بھی درود ابراہیمی پڑھیں، یہ سوچ کر پڑھیں کہ اس کا حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی امت کو یعنی کہ ہم کو سلام بھیجا ہے، اسی لیے یہ درود شریف نماز میں بھی رکھ دیا گیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی سلامتی بھیجی گئی ہے۔ ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سلام بھیجا، اور یہ درود شریف ہم میں ہر نماز کے بعد یعنی 5 نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، رسول اکرم بھی ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ اعلیٰ ترین درود شریف ہے۔ جب ہمارا خاتمہ ہوگا تو اس وقت شیطان ضرور آئے گا ہمارا ایمان قذف کرنے کے، اور ہمیں غافل کرے گا، ہم بے ایمان ہو جائیں، اس دنیا سے جائیں تو بے ایمان جائیں، لیکن جو درود ابراہیمی پڑھنے والا ہوگا تو شیطان یہ جرت نہیں کرے گا۔ درود ابراہیمی سے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، ایمان کی دولت لے کر جائیں گے، حضور اکرم کا دیدار اور قرب حاصل ہوگا۔ بس آج ہی سے کثرت سے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں، رزق میں وسعت ہوگی، گھر گاڑی ہوگی، من پسند شادی ہوگی، اولاد کی دولت ملے گی، تمام بندشیں ختم ہوں گی، خیر و برکت ملے گی، عزت، کامیابی ملے گی، ایمان کی دولت ملے گی۔ چاہے کچھ ہی تعداد میں پڑھیں، 11 مرتبہ ہی پڑھیں، مگر ضرور پڑھیں، اس طرح تعداد بڑھاتے جائیں، اللہ میاں بھی ہمارے لیے خوشیوں کی تعداد بڑھاتے جائیں گے، اللہ ہم پر ضرور کرم کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سے درود پاک کا کام لے، اور مجھے اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔